اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ سبق نمبر 92 کا ترجمہ اور تفسیر بیان کیا جائے گا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفى عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتى يتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الى اللیل ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ فلا تقربوها كذلك يبين اللہ آیاتہ للناس لعلهم يتقون۔ روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی عورتوں کے پاس جانا جائز کر دیا گیا ہے، وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو۔ خدا کو معلوم ہے کہ تم ان کے پاس جانے سے اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، سو اس نے تم پر مہربانی کی اور تمہاری حرکات سے درگزر فرمائی۔ اب تم کو اختیار ہے کہ ان سے مباشرت کرو، اور خدا نے جو چیز تمہارے لیے لکھ رکھی ہے یعنی اولاد، اس کو خدا سے طلب کرو اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے الگ نظر آنے لگے۔ پھر روزہ رکھ کر رات تک پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھو تو ان سے مباشرت نہ کرو، یہ خدا کی حدیں ہیں، ان کے پاس نہ جانا۔ اسی طرح خدا اپنی آیتیں لوگوں کے سمجھانے کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار بنے۔ ابتدائی اسلام میں یہ حکم تھا کہ افطار کے بعد کھانا پینا، جماع کرنا عشاء کی نماز تک جائز تھا، اور اگر کوئی اس سے بھی پہلے سو گیا تو اس پر نیند آتے ہی حرام ہو گیا۔ اس میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو قدر مشقت ہوئی، جس پہ یہ رخصت کی آیتیں نازل ہوئیں اور آسانی کے احکام مل گئے۔ رفث سے مراد یہاں جماع ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عطا، مجاہد، سعید بن جبیر، طاؤس، سالم بن عبداللہ بن عمرو بن حسن، قتادہ والزہری، ضحاک، ابراہیم نخعی، صدی، عطا خراسانی، مقاتل بن حبان رحمہ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں۔ لباس سے مراد سکون ہے۔ ربیع بن انس لحاف کے معنی بیان کرتے ہیں، مقصد یہ ہے کہ میاں بیوی کے آپس کے تعلقات اس قسم کے ہیں کہ انہیں ان راتوں میں بھی اجازت دی جاتی ہے۔ پہلے حدیث گزر چکی ہے کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے، جس میں بیان ہو چکا ہے کہ جب یہ حکم تھا کہ افطار سے پہلے اگر کوئی سو جائے تو اب رات کو جاگ کر کھا پی نہیں سکتا، اب اسے یہ رات اور دوسرا دن گزار کر مغرب سے پہلے کھانا پینا حلال ہوگا۔ حضرت قیس بن سرمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر کھیتی باڑی کا کام کر کے شام کو گھر آئے، بیوی سے کہا کچھ کھانے کو ہے؟ جواب ملا کچھ نہیں، میں جاتی ہوں اور کہیں سے لاتی ہوں۔ وہ تو گئی اور یہاں ان کی آنکھ لگ گئی، جب آ کر دیکھا تو بڑا افسوس ہوا کہ اب یہ رات اور دوسرا دن بھوکے پیٹوں کیسے گزرے گا۔ چنانچہ جب آدھا دن ہوا تو حضرت قیس بھوک کے مارے بے ہوش ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذکر ہوا، اس پر یہ آیت اتری اور مسلمان بہت خوش ہوئے۔ روایت میں یہ بھی ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین رمضان بھر عورتوں کے پاس نہیں جاتے تھے، لیکن بعض لوگوں سے کچھ ایسے قصور بھی ہو جایا کرتے تھے جس پر یہ آیت مبارک نازل ہوئی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ یہ قصور کئی ایک حضرات سے ہو گیا تھا، جن میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جنہوں نے عشاء کی نماز کے بعد اپنی اہلیہ سے مباشرت کی تھی۔ پھر دربار نبوت میں شکایتیں ہوئیں اور یہ رحمت کی آیتیں اتریں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر یہ واقعہ سنایا تو آپ نے فرمایا، عمر تم سے تو ایسی امید نہ تھی، اسی وقت یہ آیت اتری۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت قیس نے عشاء کی نماز کے بعد نیند سے ہوشیار ہو کر کھا پی لیا تھا اور صبح حاضر ہو کر سرکار محمدی میں اپنا قصور بیان کیا تھا۔ ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مباشرت کا ارادہ کیا تو بیوی صاحبہ نے فرمایا کہ مجھے نیند آ گئی تھی، لیکن انہوں نے اسے بہانہ سمجھا۔ اس رات آپ دیر تک مجلس نبوی میں بیٹھے رہے تھے اور بہت رات گئے گھر پہنچے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایسا ہی قصور ہو گیا تھا۔ ما کتب اللہ سے مراد اولاد ہے۔
بعض نے کہا ہے جمعہ مراد ہے، بعض کہتے ہیں لیلۃ القدر مراد ہے۔ قتادہ کہتے ہیں مراد یہ رخصت ہے۔ تطبیق ان سب اقوال میں اس طرح ہو سکتی ہے کہ عموم کے طور پر سبھی مراد ہیں۔ جمعہ کی رخصت کے بعد کھانے پینے کی اجازت مل رہی ہے کہ صبح صادق تک اس کی بھی اجازت ہے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب من الفجر کا لفظ نہیں اترا تھا تو چند لوگوں نے اپنے پاؤں میں سفید اور سیاہ دھاگے باندھ لیے، اور جب تک ان کی سفیدی اور سیاہی میں تمیز نہ ہوئی کھاتے پیتے رہے۔ اس کے بعد یہ لفظ اترا اور معلوم ہو گیا کہ اس سے مراد رات سے دن ہے۔ مسند احمد میں آئے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 2 دھاگے سیاہ اور سفید اپنے تکیے تلے رکھ لیے، اور جب تک ان کے رنگ میں تمیز نہ ہوئی تب تک کھاتا پیتا رہا۔ صبح کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا تیرا تکیہ بڑا لمبا چوڑا نکلا۔ اس سے مراد تو صبح کی سفیدی کا رات کی سیاہی سے ظاہر ہوتا ہے۔ یہ حدیث بخاری و مسلم میں بھی ہے۔ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امر قول کا یہ ہے کہ آیت میں تو دھاگوں سے مراد دن کی سفیدی اور رات کی تاریکی ہے۔ اگر تیرے تکیہ تلے یہ دونوں آ جاتی ہوں تو گویا اس کی لمبائی مشرق و مغرب تک کی ہے۔ صحیح بخاری میں یہ تفسیر بھی روایتاً موجود ہے۔ بعض روایتوں میں یہ لفظ بھی ہے کہ پھر تو بڑی لمبی چوڑی گردن والا ہے۔ بعض لوگوں نے اس کے معنی بیان کیے ہیں کہ کند ذہن ہے، لیکن یہ معنی غلط ہے، بلکہ مطلب دونوں جملوں کا ایک ہی ہے، کیونکہ جب تکیہ اتنا بڑا ہے تو گردن بھی اتنی بڑی ہی ہوگی۔ بخاری شریف میں حضرت عدی کا اسی طرح کا سوال اور آپ کا اسی طرح کا جواب تفصیل وارد ہوا ہے۔ آیت کے ان الفاظ سے سحری کھانے کا مستحب ہونا بھی ثابت ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی رخصتوں پر عمل کرنا اسے پسند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سحری کھایا کرو، اس میں برکت ہے۔ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں سحری کھانے ہی کا فرق ہے۔ سحری کا کھانا برکت ہے، اسے نہ چھوڑو۔ اگر کچھ نہ ملے تو پانی کا گھونٹ ہی صحیح، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اسی طرح کی اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں۔ سحری کو دیر کر کے کھانا چاہیے، ایسے وقت کے فراغت کے کچھ ہی دیر بعد صبح صادق ہو جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سحری کھاتے ہی نماز کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اذان اور سحری کے درمیان اتنا ہی فرق ہوتا تھا کہ 50 آیتیں پڑھ لی جائیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک میری امت افطار میں جلدی کرے اور سحری میں تاخیر کرے تب تک بھلائی میں رہے گی۔ یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام غذائے مبارک رکھا ہے۔ مسند احمد وغیرہ کی حدیث میں ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی، ایسے وقت کی گویا سورج طلوع ہونے والا ہی تھا، لیکن اس میں ایک راوی عاصم بن ابو نجود منفرد ہیں اور مراد اس سے دن کی نزدیکی ہے، جیسے فرمان باری تعالیٰ، یعنی جب وہ عورتیں اپنے وقتوں کو پہنچ جائیں۔ مراد یہ ہے کہ جب عدت کا زمانہ ختم ہو جانے کے قریب ہو۔ یہی مراد یہاں اس حدیث سے بھی ہے کہ انہوں نے سحری کھائی اور صبح صادق ہو جانے کا یقین نہ تھا، بلکہ ایسا وقت تھا کہ کوئی کہتا تھا ہو گئی، کوئی کہتا تھا نہیں ہوئی، کہ اکثر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیر سے سحری کھانا اور آخری وقت تک کھاتے رہنا ثابت ہے، جیسے حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی ابن مسعود، حضرت حذیفہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابن عمر، حضرت ابن عباس، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اور تابعین کی بھی ایک بہت بڑی جماعت سے صبح صادق طلوع ہونے کے بالکل قریب تک ہی سحری کھانا مروی ہے، جیسے محمد بن علی بن حسین، ابو مجلس، ابراہیم نخعی، ابو زحا، ابو وائل وغیرہ۔ شاگردان ابن مسعود، عطا، حسن، حاکم بن وعینہ، مجاہد، عروہ بن زبیر، ابو شعاثی، جابر بن زیاد، عامش اور جابر بن رشد کا اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ ہم نے ان سب کی اسنادیں اپنی مستقل کتاب الصیام میں بیان کر دی ہیں۔ ابن جریری نے اپنی تفسیر میں بعض لوگوں سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ سورج کے طلوع ہونے تک کھانا پینا جائز ہے، جیسے غروب ہوتے ہی افطار کرنا، لیکن یہ قول کوئی اہل علم قبول نہیں کر سکتا، کیونکہ نص قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن میں حید کا لفظ موجود ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اذان سن کر تم سحری سے نہ رک جایا کرو، وہ رات باقی ہوتی ہے، اذان دے دیا کرتے ہیں، تم کھاتے پیتے رہو جب تک حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان نہ سن لو، وہ اذان نہیں کرتے جب تک فجر طلوع نہ ہو جائے۔ مسند احمد میں حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ فجر نہیں جو آسمان کے کناروں میں لمبی پھیلتی ہے، بلکہ وہ جو سرخی والی اور کنارے کنارے ظاہر ہونے والی ہوتی ہے۔ ترمذی میں بھی یہ روایت ہے، اس میں ہے کہ اس پہلی فجر کو جو طلوع ہو کر اوپر کو چڑھتی ہے، دیکھ کر کھانے پینے سے نہ رکو بلکہ کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ سرخ دھاری پیش ہو جائے۔ ایک اور حدیث میں صبح کاذب اور اذان بلال کو ایک ساتھ بھی بیان فرمایا ہے۔ ایک اور روایت میں صبح کاذب کو صبح کی سفیدی کی ستون کی مانند بتایا ہے۔ دوسری روایت میں اس پہلی اذان کو جس کے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ وجہ بیان کی ہے کہ وہ سوتوں کو جگانے اور نماز تہجد پڑھنے والوں اور قضا لوٹانے کے لیے ہوتی۔ فجر اس طرح نہیں جب تک اس طرح نہ ہو، یعنی آسمان میں اونچی چڑھنے والی نہیں بلکہ کناروں میں دھاری کی طرح ظاہر ہونے والی۔ ایک مرسل حدیث میں ہے کہ فجر دو ہیں، ایک تو بھیڑ ہے کہ بھیڑ کی دم کی طرح ہے، اس سے روزے دار پر کوئی چیز حرام نہیں ہوتی۔ ہاں وہ فجر جو کناروں میں ظاہر ہو وہ صبح کی نماز اور روزے دار کا کھانا موقوف کرنے کا وقت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو سفیدی آسمان کے نیچے سے اوپر کو چڑھتی ہے اسے نماز کی حلت اور روزے کی حرمت سے کوئی سروکار نہیں، لیکن فجر جو پہاڑوں کی چوٹیوں پر چمکنے لگے وہ کھانا پینا حرام کرتی ہے۔ حضرت عطا سے مروی ہے کہ آسمان میں لمبی لمبی چڑھنے والی روشنی نہ تو روزہ رکھنے والے پر کھانا پینا حرام کرتی ہے، نہ اس سے نماز کا وقت آیا ہوا معلوم ہو سکتا ہے، نہ حج فوت ہو جاتا ہے، لیکن جو صبح پہاڑوں کی چوٹیوں پر پھیل جاتی ہے یہ وہ صبح ہے جو روزہ داروں کے لیے سب چیزیں حرام کر دیتی ہے اور نمازی کو نماز حلال کر دیتی ہے، اور حج فوت ہو جاتا ہے۔ ان دونوں روایتوں کی سند صحیح ہے اور بہت سے سلف سے منقول ہے، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ چونکہ جمعہ کا اور کھانے پینے کا آخری وقت اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے والے کے لیے صبح صادق کا مقرر کیا ہے، اس سے اس مسئلے پر بھی استدلال ہو سکتا ہے کہ صبح کے وقت جو شخص جنبی اٹھا وہ غسل کر لے اور اپنا روزہ پورا کر لے، اس پر کوئی حرج نہیں۔ چاروں اماموں اور سلف و خلف کے جمہور علماء کرام کا یہی مذہب ہے۔ بخاری مسلم میں حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جمع کرتے، صبح کے وقت جنبی اٹھتے، پھر غسل کر کے روزہ رکھتے۔ آپ کا یہ جنبی ہونا احتلام کے سبب نہ ہوتا تھا۔ حضرت ام سلمہ والی روایت میں ہے پھر آپ نہ افطار کرتے تھے نہ قضا کرتے تھے۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میں صبح نماز کا وقت آ جانے تک جنبی ہوتا ہوں تو پھر کیا میں روزہ رکھ لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی بات میرے ساتھ بھی ہوتی ہے، میں روزہ رکھتا ہوں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ ہم تو آپ جیسے نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے تو سب اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ آپ نے فرمایا واللہ مجھے تو امید ہے کہ تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا اور تم سب سے زیادہ تقویٰ کی باتوں کو جاننے والا میں ہوں۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے کہ جب صبح کی اذان ہو جائے اور تم میں سے کوئی جنبی ہو تو وہ اس دن روزہ نہ رکھے، اس کے اسناد بہت عمدہ ہے اور یہ حدیث شرط شیخین پر ہے۔ جیسے کہ ظاہر ہے یہ حدیث بخاری مسلم میں بھی حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، وہ فضل بن عباس سے روایت کرتے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنن نسائی میں یہ حدیث بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سالم، عطا، ہشام بن عروہ اور حسن بصری رحمہ اللہ بھی یہی کہتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر جنبی ہو کر سو گیا ہو اور آنکھ کھلے تو صبح صادق ہو گئی ہو تو اس کے روزے میں کوئی نقصان نہیں۔ حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ والی حدیث کا یہی مطلب ہے، اور اگر اس نے عمدن غسل نہیں کیا اور اسی حالت میں صبح صادق ہو گئی تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ حضرت عروہ، طاؤس اور حسن یہی کہتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں اگر فرضی روزہ ہو تو پورا تو کر لے لیکن قضا لازم ہے۔
اور نفلی روزہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ ابراہیم نخعی یہی کہتے ہیں۔ خواجہ حسن بصری سے بھی ایک روایت ہے، بعض کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ والی حدیث حضرت عائشہ والی حدیث سے منسوخ ہے، لیکن حقیقت میں تاریخ کا پتہ نہیں جس سے نسخ ثابت ہو سکے۔ ابن حزم فرماتے ہیں اس کی ناسخ یہ آیت قرآنی ہے، لیکن یہ بھی دور کی بات ہے، اس لیے کہ اس آیت کا بعد میں ہونا تاریخ سے ثابت نہیں، بلکہ اس حیثیت سے تو بظاہر یہ حدیث اس آیت کے بعد کی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث میں لا کمال نفی کا ہے، یعنی اس شخص کا روزہ کامل نہیں، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلمہ والی حدیث سے جواز صاف طور سے ثابت ہو رہا ہے۔ یہی مسلک ٹھیک بھی ہے، اور دوسرے تمام اقوال سے یہ قول عمدہ ہے، اور یوں کہنے سے دونوں روایتوں میں تطبیق کی صورت بھی نکل آتی ہے۔ پھر فرماتا ہے کہ روزے کو رات تک پورا کرو، اس سے ثابت ہوا کہ سورج کے ڈوبتے ہی روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ بخاری مسلم میں امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ادھر سے رات آ جائے اور ادھر سے دن چلا جائے تو روزے دار افطار کر لے۔ بخاری مسلم میں حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک لوگ افطار کرنے میں جلدی کریں گے خیر سے رہیں گے۔ مسند احمد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کا ارشاد ہے کہ مجھے سب سے زیادہ پیارے وہ بندے ہیں جو روزہ افطار کرنے میں جلدی کرنے والے ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو حسن غریب کہتے ہیں۔ مسند کی ایک اور حدیث میں ہے کہ بشر بن خصاصیہ کی بیوی صاحبہ حضرت لیلہ فرماتی ہیں کہ میں نے 2 روزوں کو بغیر افطار کیے ملانا چاہا تو میرے خاوند نے مجھے منع کیا اور کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، اور فرمایا کہ یہ کام نصرانیوں کا ہے، تم تو روزے اس طرح رکھو جس طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ رات کو روزہ افطار کر لیا کرو۔ اور بھی بہت سے حدیث روزے کو ملانے کی ممانعت آئی ہے۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے سے روزہ نہ ملاؤ، تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود تو ملاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم جیسا نہیں ہوں، میں رات گزارتا ہوں، میرا رب مجھے کھلا پلا دیتا ہے، لیکن لوگ پھر بھی اس سے باز نہ رہے تو آپ نے دو دن 2 راتوں کا برابر روزہ رکھا، پھر چاند دکھائی دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاند نہ چڑھتا تو میں یوں ہی روزوں کو ملایا جاتا، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عاجزی ظاہر کرنا چاہتے تھے۔ بخاری مسلم میں بھی یہ حدیث ہے، اور اسی طرح روزوں کے بے افطار کیے اور رات کو کچھ کھائے بغیر دوسرے روزے سے ملانے کی ممانعت ہے۔ بخاری مسلم میں حضرت انس، حضرت ابن عمر اور حضرت عائشہ رضی اللہ سے بھی مرفوع حدیث مروی ہے۔ پس ثابت ہوا کہ امت کو تو منع کیا گیا ہے، لیکن آپ کی ذات اس سے مستثنی تھی، آپ کو اس کی طاقت تھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی مدد کی جاتی تھی۔ یہ بھی خیال رہے کہ مجھے میرا رب کھلا پلا دیتا ہے، اس سے مراد حقیقتاً کھانا پینا نہیں، کیونکہ پھر تو روزے سے روزے کا وصال نہ ہوا، بلکہ یہ صرف روحانی طور پر مدد ہے، جیسے کہ ایک عربی شاعر کا شعر ہے، یعنی اسے تیرے ذکر اور تیری باتوں میں وہ دلچسپی ہے کہ کھانے پینے سے ایک قلم بے پرواہ ہو جاتی ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص دوسری سحری تک رک جائے تو یہ جائز ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے کو روزے سے مت ملاؤ، جو ملنا ہی چاہے تو سحری تک ملا لے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ تو ملا دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم جیسا نہیں ہوں، مجھے تو رات ہی کو کھلانے والا کھلا دیتا ہے اور پلانے والا پلا دیتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک صحابیہ عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آپ سحری کھا رہے تھے، فرمایا آؤ تم بھی کھا لو۔ اس نے کہا میں تو روزے سے ہوں۔ آپ نے فرمایا تم روزہ کس طرح رکھتی ہو؟ اس نے بیان کیا تو آپ نے فرمایا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سحری کے وقت سے دوسری سحری کے وقت تک کا ملا ہوا روزہ کیوں نہیں رکھتی؟ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سحری سے دوسری سحری تک کا روزہ رکھتے تھے۔ ابن جریر میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سلف صالحین سے مروی ہے کہ وہ کئی دن تک پے در پے بغیر کچھ کھائے روزہ رکھتے تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ عبادت کے طور پر نہ تھا
کہ بلکہ نفس کو مارنے کے لیے ریاضت کے طور پر تھا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ انہوں نے سمجھا ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے روکنا صرف شفقت اور مہربانی کے طور پر نہ تھا کہ ناجائز بتانے کے طور پر، جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں آپ نے لوگوں پر رحم کھا کر اس سے منع فرمایا تھا۔ پس ابن زبیر اور ان کے صاحبزادے عامر اور ان کے راہ چلنے والے اپنے نفس پر قابو پاتے تھے اور روزے پر روزہ رکھے جاتے تھے۔ یہ بھی مروی ہے کہ جب وہ افطار کرتے تو پہلے گھی اور کڑوا گوند کھاتے تھے تاکہ پہلے غذا پہنچنے سے آتے جل نہ جائے۔ مروی ہے کہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 دن تک برابر روزے سے رہتے اور اسی اثنا میں دن کو یا رات کو کچھ نہ کھاتے، اور پھر 7ویں دن خوب تندرست، چست و چالاک اور سب سے زیادہ قوی پائے جاتے۔ ابو العالیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دن کا روزہ فرض کر دیا، رہی رات تو جو چاہے کھا لے، جو نہ چاہے نہ کھائے۔ پھر فرمایا ہوتا ہے کہ اعتکاف کی حالت میں عورتوں سے مباشرت نہ کرو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے جو شخص مسجد میں اعتکاف میں بیٹھا ہو، خواہ رمضان میں خواہ اور مہینوں میں، اس پر دن کے وقت یہ رات کے وقت اپنی بیوی سے جمع کرنا حرام ہے جب تک اعتکاف پورا نہ ہو جائے۔ حضرت ضحاک فرماتے ہیں پہلے لوگ اعتکاف کی حالت میں بھی جمع کر لیا کرتے تھے، جس پر یہ آیت اتری اور مسجد میں اعتکاف کیے ہوئے پر جمع حرام کیا گیا۔ مجاہد اور قتادہ بھی یہی کہتے ہیں۔ پس علماء کرام کا متفقہ فتویٰ ہے کہ اعتکاف والا اگر کسی ضروری حاجت کے لیے گھر میں جائے، مثلا پیشاب پاخانہ کے لیے یا کھانے کے لیے، تو اس کام سے فارغ ہوتے ہی مسجد میں چلا جائے۔ وہاں ٹھہرنا جائز نہیں، نہ اپنی بیوی سے بوس و کنار وغیرہ جائز ہے، نہ کسی اور کام میں سوائے اعتکاف کے مشغول ہونا اس کے لیے جائز ہے، بلکہ بیمار پرسی کے لیے بھی جانا جائز نہیں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ چلتے چلتے پوچھ لے۔ اعتکاف کے اور بھی بہت سے احکام ہیں، بعض میں اختلاف بھی ہے، جن سب کو ہم نے اپنی مستقل کتاب الصیام کے آخر میں بیان کیے ہیں۔ چونکہ قرآن پاک میں روزے کے بیان کے بعد اعتکاف کا ذکر ہے، اس لیے اکثر مصنفین نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں روزے کے بعد ہی اعتکاف کے احکام کو بیان کیا ہے۔ اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اعتکاف روزے کی حالت میں کرنا چاہیے یا رمضان کے آخر میں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان شریف کے آخری دنوں میں اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کو وفات آئی۔ آپ کے بعد امہات المؤمنین آپ کی بیویاں اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ بخاری مسلم میں ہے کہ حضرت صفیہ بنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کی اعتکاف کے حالت میں حاضر ہوتی تھیں، اور کوئی ضروری بات پوچھنے کی ہوتی تو دریافت کر کے چلی جاتی۔ ایک مرتبہ رات کو جب جانے لگیں تو چونکہ مکان مسجد نبی سے فاصلہ پر تھا، اس لیے حضور ساتھ ہو لیے پہنچا آئی۔ راستے میں 2 انصاری صحابی مل گئے اور آپ کے ساتھ آپ کی بیوی صاحبہ کو دیکھ کر شرم کے مارے جلدی جلدی قدم بڑھا کر جانے لگے۔ آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، سنو یہ میری بیوی صفیہ ہیں۔ وہ کہنے لگے سبحان اللہ، کیا ہمیں کوئی اور خیال بھی ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا شیطان انسان کی رگ رگ میں خون کی طرح پھرتا رہتا ہے، مجھے خیال ہوا کہ کہیں تمہارے دل میں کوئی بدگمانی نہ پیدا کر دے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس واقعہ سے اپنی امت کو گویا سبق سکھا رہے ہیں کہ وہ تہمت کی جگہوں سے بچتے رہیں، ورنہ ناممکن ہے کہ وہ پاک باز صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کوئی برا خیال بھی دل میں لائیں، اور یہ بھی ناممکن ہے کہ آپ ان کی نسبت یہ خیال فرمائیں۔ آیت میں مراد مباشرت سے جمع اور اس کے اسباب ہیں، جیسے بوس و کنار وغیرہ، ورنہ کسی چیز کا لینا دینا وغیرہ یہ سب باتیں جائز ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں میری طرف جھکا دیا کرتے تھے، میں آپ کے سر میں کنگھی کر دیا کرتی تھی، حالانکہ میں حیض سے ہوتی تھی۔ آپ اعتکاف کے دنوں میں ضروری حاجت کے رفع کے سوا اور وقت گھر میں تشریف نہیں لاتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اعتکاف کی حالت میں تو چلتے چلتے ہی گھر کے بیمار کی بیمار پرسی کر لیا کرتی ہوں۔ پھر فرماتا ہے کہ یہ ہماری بیان کردہ باتیں اور فرض کیے ہوئے احکام اور مقرر کی ہوئی حدیں، روزے اور روزوں کے احکام اور اس کے مسائل اور اس میں جو کام جائز ہے یا جو ناجائز ہیں، غرض وہ سب ہماری حد بندیاں ہیں۔ خبردار ان کے قریب بھی نہ آنا، نہ ان سے تجاوز کرنا، نہ ان کے آگے بڑھنا۔ بعض کہتے ہیں یہ حد اعتکاف کی حالت میں مباشرت سے الگ رہنا ہے، بعض کہتے ہیں یہ آیتوں کے چاروں حکم مراد ہیں۔
پھر فرمایا جس طرح روزے اور اس کے احکام اور اس کے مسائل اور اس کی تفصیل ہم نے بیان کر دی، اسی طرح اور احکام بھی ہم اپنے بندے اور رسول کی معرفت سب کے سب تمام جہان کے لیے بیان کیا کرتے ہیں، تاکہ وہ یہ معلوم کر سکیں کہ ہدایت کیا ہے اور اطاعت کسے کہتے ہیں، اور اس بنا پر وہ متقی بن جائیں۔ جیسے اور جگہ ہے والذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الى النور وان اللہ بکم لرؤوف الرحیم، وہ اللہ جو اپنے بندے پر روشن آیتیں نازل فرماتا ہے تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائے، اللہ تعالیٰ تم پر رافت و رحمت کرنے والا ہے۔